ہمارے ہاں آج اکثر ہم بیٹھتے ہیں جب دوست تو آ، وہ امکان یا وہ لپک جو ہے غزل کی نظر نہیں آتی. میرا یہ ماننا ہے، جس طرح میں زندگی میں سے کچھ حادثات میں سے تجربات میں سے گزرا، کہ بڑے شعر کے لیے بڑا حادثہ یا اچھے شعر کے لیے بڑا حادثہ یا بڑا تجربہ ہونا ضروری ہے. تو ایک تخلیق کار کا سفر سر جو عمومی ہوتا ہے وہ مصرے کی کرافٹ، خیال، چیزیں ان میں سے گزرتا ہے، لیکن جو ایک بڑی لپک ہوتی ہے جو انفرادیت کی طرف بھی لے کے جاتی ہے، اس کے لیے آپ کا تجربہ کیا کہتا ہے سر؟ دیکھیں، غزل کو دو چیزیں متاثر کرتی ہیں، ایک خارج اور ایک داخل. سر اب غالب نے جب دیکھیں 1857 اپنی آنکھوں سے دیکھا تو غزل میں اس پر اس کے اثرات ہوئے، لیکن داخل کے اثرات جیسے فراق گورکھ پوری ہیں، بہت بڑا نام ہے غزل کا، اور غزل کا اقبال ہی کی طرح انہوں نے بھی غزل کا رخ موڑا ہے. انہیں تو کسی خارجی صدمے سے نہیں دوچار ہونا پڑا، تو ان کے سارے داخلی جذبات تھے، محبت تھی، عشق تھی، یا یوں کہہ لیجئے کہ وہ ایک متحدہ ہندوستان میں گنگا جمنا تہذیب کے حامی تھے. تو یہ ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ غزل ایک ایسا دریا ہے جو ہمیشہ سے بہتا چلا آیا ہے اور اس میں بہہ رہا ہے. یہ پہاڑوں سے بھی گزرتا ہے دریا، میدان سے بھی گزرتا ہے، ٹیلوں سے بھی گزرتا ہے، اور ہر زمانے میں یہ لوگوں نے کہا ہے کہ جی غزل جو ہے یہ موضوع نہیں ہے، ختم ہو جائے گی. اچھا، جو اس کی ہم خوبیاں گنواتے ہیں وہ کلیم الدین احمد وغیرہ جی اس کی بالکل خامیاں گنواتے کامیاں ہیں، گنواتے ہیں. لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ غزل کا ایک شعر ایک نظم کے برابر ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس میں ایک مضمون نہیں ہوتا، تنوع ہوتا ہے. تو وہ فراق گورکھ پوری ہی کا شعر ہے کہ ہزار بار زمانہ ادھر سے گزرا ہے، نئی نئی ہے مگر تیری راہ گزر اب بھی. واہ. غزل ہمیشہ رہے گی اور ہمیشہ رواں رہے گی. اس میں اب دیکھیں، ظفر اقبال صاحب نے غزل کا رخ موڑ ڈالا ہے، اور اس میں وہ چیزیں لائے ہیں جو پہلے نظم میں ہوتی تھیں، اور اب غزل جو آ رہی ہے اس میں ایسی چیزیں بھی آ رہی ہیں کہ پہلے عاشق جو تھا وہ بڑا مظلوم اور مجہول اور مجبور ہوتا تھا، اب عاشق اگریسو بھی ہو رہا ہے. تو غزل ہمیشہ رہی ہے اور اس میں تبدیلیاں آتی رہیں گی، کبھی میں اس سے مایوس نہیں ہوں. واہ واہ. اب سر آپ نے ذکر کیا تو رئیس فروغ، رسات چغتائی، ثروت حسین، محبوب خزاں، آپ یہ ایک الگ ہی مضامین، ایک الگ ہی فضا، ایک الگ ہی لفظیات، ڈکشن، اور ایک الگ ہی کائنات ہے یہ غزل کی. جی، جبکہ باقی مسلسل آج بھی روایت سے ہی جڑا کام چلا آ رہا ہے. آج کا نوجوان سر، یا آج کا جو غزل گو، بالخصوص 90 کے بعد کی اگر بات کی جائے، تو اس سطح پہ وہ بڑا تخلیقی کینوس نہیں بنتا نظر آ رہا. اس کی کیا وجہ سے؟ نظم تو خیر اچھی کہی جا رہی ہے، لوگ کہہ رہے ہیں، ڈاکٹر وحید ہے، معین نظامی ہے، فروخ یار ہے، ڈاکٹر ناہید قمر اچھی نظم کہہ جی رہی جی. ہے. غزل کے بارے میں آپ نے صحیح کہا ہے، غزل کہی تو جا رہی ہے، لیکن یہ جو ایک خاص موڑ آیا تھا 70 کی دہائی میں، جسے لوگوں نے محسوس کیا تھا اور چھو کر بھی دیکھا تھا، وہ اب نہیں ہے. اختر عثمان ایک اچھا قابل ذکر شاعر ہے غزل میں، اگرچہ وہ بھی بہت زیادہ روایت کے ساتھ منسلک ہے، وہ اچھی بات بھی ہے. جن کا آپ نے نام لیا ہے، رسات چغتائی اور محبوب خزاں خاص طور پر، یہ تو الگ ہی ڈھنگ کے لوگ تھے. اور رسات چغتائی کا جو ہے مجموعہ، میرے ذہن میں اس کا نام نہیں آ رہا، جب بھی آتے تھے تو میرے پاس ضرور تشریف لاتے تھے. محبوب خزاں تو ہماری آڈٹ اینڈ اکاؤنٹ سروس کے تھے. چشمہ ٹھنڈے پانی کا میرے خیال سے. جی، چشمہ ٹھنڈے پانی کا وہ ہے، اور نہیں، تیرے آنے کا انتظار رہا، تیرے آنے کا انتظار. اور محبوب خزاں کی اکیلی بستیاں. اکیلی بستیاں. جس طرح پطرس بخاری ایک چھوٹا سا مجموعہ ہے جو مضامین پطرس کی وجہ سے زندہ جی ہے، بالکل ایسے تو ہی. محبوب خزاں بھی ایک چھوٹے سے. اکیلی بستیاں. آپ نے تو نہیں دیکھا ہوگا محبوب خزاں کو. تو یہ تو بڑے لوگ تھے اور انہوں نے تاریخ میں اپنا مقام بنایا ہے، ادب کی تاریخ میں. جمیل قمر تھے. کیا بات ہے سر. سلیم احمد تھے. اچھا، ان کے بارے میں سر کوئی بھی بات یہ اس موضوع پہ، میں نے افتخار صاحب کا بھی انٹرویو کیا، ان سے بھی ان کی شفقت ہے کہ انہوں نے آپ کی طرح وقت دیا. میں نے ان سے بھی یہ سوال کیا کہ بے پناہ پوٹینشل والا غزل گو کیوں نثری نظم کی طرف چلا گیا؟
اصل میں میرا ان کے ساتھ بہت زیادہ تعلق تھا. میں جب بھی کراچی جاتا تھا وہ میرے لیے ایک گیٹ ٹوگیدر کرتے تھے. رسا چغتائی کو سب سے پہلے میں نے وہیں دیکھا. تب یہ بڑے نوجوان تھے اور پتہ چلتا تھا کہ ہاں بھائی سینٹرل ایشیا سے کوئی چغتائی آیا ہوا ہے. واہ واہ واہ. افضال احمد سید میرا افضال احمد دوست ہے, سید. وہ بھی وہاں آتا تھا. ان کا مزاج ایسا تھا کہ وہ جدت کی طرف بہت زیادہ مائل تھے. نہ صرف یہ بلکہ سلاسی بھی ان کی ایجاد ہے. حمایت علی شاعر دعویٰ کرتے ہیں کہ 3 مصروں کی جو نظم ہے سلاسی وہ ان کی ہے, لیکن اصل میں قمر جمیل صاحب نے پہلے لکھی ہے. اچھا, پھر جو میرا تیسرا مجموعہ ہے پریزاد, اس پر انہوں نے دیباچہ لکھا ہے, جو کمال کا دیباچہ ہے بہت. پھر ان کا رسالہ تھا دریافت سر, میں اس میں مسلسل چھپتا تھا. ان کی مہربانی تھی اور میرا آخر تک ان کے ساتھ بہت زیادہ تعلق رہا. یہ 3 شاعر تھے, قمر جمیل, محبوب خزاں اور محب عارفی. کیا آپ نام لے لیا سر؟ ان تینوں کا مجموعہ پہلے چھپا تھا, اس کا نام تھا 3 کتابیں. کیا بات ہے. عارفی صاحب کی تو اس میں 3 وہ تھے کتابیں تھیں, پھر بعد میں الگ الگ بھی چھپی. ان کا چھپا طاؤس, ان کے مجموعے کے نام میں طاؤس آتا ہے, قمر جمیل صاحب کے مجموعے میں. اور ان کا تو چھلنی کی پیاس ہے, چھلنی کی پیاس صاحب کا. ان کا بھی ذکر میں نے اپنی آٹوبایوگرافی میں, میر پہ بہت کام ہے سر ان. جی بہت. اور بڑے شاعر تھے وہ. تہ سطح تک آ پہنچی ایک موج نہ ہاتھ آئی. تہ سطح تک آ پہنچی. اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ اب کھینچ لوں جال اپنا, اور ساری دلداریاں دیکھ کر سوئے ہیں, اپنا زنہار کوئی جگائے ہمیں. اور محب ملی ہے مجھے ایک عمر سائی کے بعد, وہ موت لوگ جسے وہ بہت جسے مجھے یاد نہیں آ رہا کہ جس کو لوگ بہت آسان سمجھتے ہیں, مجھے وہ بڑی کوشش کے بعد ملی ہے. واہ واہ. اچھا سر, آپ نے اختر عثمان کا ذکر کیا. اختر صاحب کی جو ان کی غزل روایت سے جڑی ہے, لیکن گزشتہ دنوں انہوں نے ایک انٹرویو میں یہ بات بھی کی اور یہ بڑی ڈسکس بھی ہوئی, بڑی وائرل بھی ہوئی, کہ اس وقت کا جو غزل کا ڈھانچہ ہے, آج کی جو غزل کہی جا رہی ہے, اس میں کوئی استعارہ نہیں ہے. اس پہ بہت بحث ہوئی. پھر دوسرا سر یہ کہ ایک چیز جو مزید بحث کو جنم دیتی ہے وہ یہ کہ یہ کہا جاتا ہے کہ غزل کا سٹرکچر قوافی پہ کھڑا ہوتا ہے, آپ کا قافیہ یا, لیکن سر کیا ایک تبازات شاعر ان حدود و قیود کا پابند ہو سکتا ہے؟ پہلے قوافی کی بات کر لیتے ہیں سر. یہ تو بڑا پرانا اعتراض ہے, آج بھی چل رہا ہے سر. اور اس کا جواب ناصر کاظمی نے دیا ہے. کہتے ہیں غزل قافیہ پیمائی ہے ناصر, یہ قافیہ پیمائی ذرا کر کے تو دیکھو. واہ. اچھا دوسری بات, اچھا پھر تو ربائی بھی قوافی پر کھڑی ہے. بالکل ایسے. اچھا پھر تو مثنوی بھی, آپ پہلا مصرع جب کہتے ہیں تو اس کا قافیہ آپ کو دوسرا مصرع کرواتا ہے. بالکل ایسے ہے سر. اچھا استعارہ کی جو بات ہے, میں نے وہ ڈسکشن سنی تھی, عابد سیال صاحب نے کروائی. جی بالکل. میں نے وہ سنی ہے بعد میں. جی بالکل. فیس بک پر. استعارہ تو ہماری عام گفتگو میں بھی ہوتا ہے سر. ہم جب گفتگو کرتے ہیں کہتے ہیں کہ وہ شیر دا بچہ ہے یا کوئی اور بات اس طرح کرتے ہیں. خیال ہے کہ بال کی کھال اتارنے والی بات ہے. استعارہ تو آج کی غزل میں بھی ہے, آج کی نظم میں بھی ہے, نثر میں بھی ہے. تو غزل کو کیوں مخصوص کر لیتے ہیں اس ڈسکشن کے لیے, اس پر میں نہیں یقین رکھتا. میرا خیال ہے کہ یہ جو غزل کا اوور آل عظمت ہے, یا جو اس کی ہمگیری ہے, یا جو اس کا ہر زمانے میں مقبول ہونا ہے, ان چیزوں کو شاید غیر شعوری طور پر کم کرنے کی جو کوشش ہے, یہ بحثیں اس کا نتیجہ ہے. واہ واہ. اچھا سر, آپ نقد کو کتنی اہمیت دیتے ہیں دیکھیں کسی بھی صنف کے فروغ کے لیے؟ اس کی کئی قسمیں ہیں. ایک قسم تو وہ ہے جس کا حالی نے ذکر کیا ہے کہ جب نہ ہو کچھ بھی تو حالی نکتہ چینی کیجیے. ہم اس کو نقاد مانیں گے جو تخلیق کار بھی ہو. واہ. جو نظم لکھتا ہے, کہتا ہے, جو غزل کہتا ہے, جو افسانہ لکھتا ہے, وہ اگر کرے نقاد بنے پھر تو ٹھیک ہے. یعنی ظفر اقبال صاحب کا یہ کہنا
کہ ہر تخلیق کار کے اندر ایک نقاد موجود ہے، لیکن جو یہ درست ہے. جو بالکل درست ہے، لیکن جو صرف نقد پر زندہ ہے کہ خود کچھ نہیں لکھنا، میں تو یہ بالکل اسی طرح کی بات ہے کہ جس طرح نثری نظم وہ لکھے جس نے غزل کہی ہے، جس نے پابند نظم کہی ہے، اس کی تو ہم مانیں گے. واہ 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 واہ، نثری نظم. لیکن جو غزل بھی نہیں کہتا، نظم بھی نہیں لکھتا پابند، وہ نثری نظم کی طرف آئے تو وہ اظہار عجز کے سوا کچھ نہیں ہے. کیا کہنا؟ تو یہی ہے نقاد، ہم اس کو نقاد مانیں گے. کچھ لکھ کر تو دکھاؤ. آپ کی اس بات سے مجھے آفتاب اقبال شمیم صاحب یاد آ گیا، اللہ ان کی مغفرت کرے، حال ہی میں وفات ہوئی. ایسے ہی سلسلے میں تو انہوں نے کہا کہ میاں جو غزل کہے گا، جو نظم کہے گا، وہی نثری نظم کہے گا. اس کے وجود سے انکار نہیں کیا. اور یہ چیزیں آپ کے ہاں بھی دکھائی دیتی ہیں. اور نثری نظمیں جو ہیں سر آپ کی، جی میں کہتا تو نہیں ہوں، لیکن کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ میری نثری نظم پڑھ کر وہ نثری نظم کے قائل ہوئی ہے. اچھا ٹھیک ہے، بہت سے تذکروں میں میرا نام نہیں بھی ملتا، لیکن ابھی انعام ندیم ہے، انہوں نے لکھا ہے، ایک کتاب لکھی ہے، اس پہ کافی تفصیل سے ذکر ہے میرا بھی، اور بھی دوستوں نے کیا ہے. تو دیکھیں نا، غالب نے جب کہا تھا کہ کچھ اور چاہیے وسعت میرے بیاں کے لیے، پھر فارسی کی طرف جب آئے تو کہنے لگے کہ فارسی بھی تا ببینی نقشۂ رنگ رنگ، بگذر از مجموعہ اردو کے بے رنگ منست، کہ اردو سے درگزر کرو، کہ گزر جاؤ کہ بے رنگ ہے میرا فارسی کلام پڑھو. تو غزل سے جب ایک آدمی کہتا ہے کہ ابھی مجھے اور وسعت چاہیے، تو وہ پھر نظم کی طرف آتا ہے. نظم میں جب وہ کہتا ہے کہ مجھے اور وسعت چاہیے، وہ پھر شاعری کی طرف، نثری نظم کی طرف آتا ہے. پھر جب وہ کہتا ہے کہ مجھے اور وسعت چاہیے، تو وہ پھر ادبی کالم کی طرف آتا ہے، ادبی نثر کی طرف آتا ہے. تو یہ سلسلہ تو چلتا رہتا ہے. سر لیکن ہم نقاد اسے مانیں گے جو کچھ تخلیق کار بھی ہو. واہ 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 واہ. اچھا سر، اے آسمان نیچے اتر پہ تھوڑا سا میں آپ سے، ہم دیکھتے ہیں سر کہ اس میں بڑی نئی زمینیں بھی ہیں، اور بڑے وفور کے ساتھ، رچاؤ کے ساتھ. یہ نہیں کہ آپ سامنے تشریف رکھتے ہیں، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ عہد حاضر کے بڑے لوگ اس بات کو اعتراف کر رہے ہیں. میری نسل میں یا میرے سے بعد جو لوگ ہیں، ہمیں سب سے زیادہ کس مسئلے کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے؟ نیا کہو. اور پھر ایک بات یہ سننے کو ملتی ہے حلقے کی بحث میں یا انجمن کے اجلاسوں میں یا کہیں پہ بھی کوئی کریٹیو ڈسکورس ہو رہا ہو کہ کچھ نیا نہیں غزل میں کہا جا سکتا. لیکن آپ کے ہاں ہمیں نیا نظر بھی آتا ہے. سر کیا اس نئے پن کی کوئی پیٹ ڈیفینیشن ہو سکتی ہے یا نہیں؟ جو دیکھیں، جو چونکا دے غزل میں شعر، وہ نیا ہے. اچھا. خواہ روایت سے کے ساتھ منسلک ہو، خواہ جدت کے ساتھ منسلک ہو. اب میں آپ نے اس کی بات کی ہے، اے آسمان نیچے اتر. اب میں نے غزل میں شعر کہا ہے کہ دل تو بیٹے کی جدائی میں بھی صحرا ہے، مگر دل تو بیٹے کی جدائی میں بھی صحرا ہے، مگر ہجر پوتے کا نہ پوچھو ہے بگولا کیسا. یا وہ شعر ہے کہ اولاد میری سات سمندر کے اس طرف، اجداد میرے خاک کے نیچے پڑے ہوئے ہیں. تو یہ غزل میں چیزیں پہلے نہیں آئیں، تو غزل ہمیشہ نئی آتی رہی. ظفر اقبال صاحب کو دیکھیں کہ خالی پڑی تھیں بیت کی بیمار کرسیاں، خاکستری سی دھند برستی تھی لان پر. اور نقاد کہنہ پر اثر شعر نو ہے یہ، سن کر غزل غریب کا بھیجا الٹ گیا. تو اسی طرح ثروت نے بھی نئی چیزیں کہی ہیں، اور افضال احمد سید نے بھی نئی چیزیں کہی ہیں. آج کے بھی امداد آکاش نے نئی چیزیں کہی، بہت نئی چیزیں کہی ہیں جی انہوں نے، بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے. ایک سر کائنات تھا، ایک پیچ دار کیل تھا یہ سر کائنات، میں نے اسے پکڑ کے گھمایا نکل گیا. مجھ میں مقیم شخص مسافر تھا دائمی، سامان ایک روز اٹھایا نکل گیا. اور ایک اور اس کی بہت اچھی غزل ہے، زمیں کم تھی. بالکل. تو غزل میں بہرحال بہت امکانات ہیں وسیع، ہمیشہ اچھے شاعر پیدا ہوتے رہیں گے، اور وسیع اس میں تجربے ہوتے رہیں گے.
ایک بات جو میں ریکارڈ پر لانا چاہتا ہوں وہ سر۔ یہ کہ اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ عہد حاضر میں غزل کا سب سے بڑا شاعر ظفر اقبال ہے، اور جو عربی میں بھی کہتے ہیں نا من صنفا قد استہدفا، کہ جو نئی چیز لاتا ہے، نئی چیز تصنیف کرتا ہے، وہ ہدف بنتا ہے۔ وہ کنٹروورشل ہیں، جیسے ہمارا گھر ہے 5-6 آدمیوں کا، اس میں بھی 2 گروپ ہیں۔ میرے 2 بچے پرو ظفر اقبال ہیں میرے سمیت، اور 2 بچے ان کے مخالف ہیں۔ اچھا، اسی طرح ہر جگہ ہندوستان بالکل اسی میں طرح بھی ہوتا ہے اس سر۔ طرح ہے۔ تو وہ غزل کا اس وقت بہت بڑا نام ہے، سر اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کا وجود غنیمت ہے، اور اب بھی 90 پلس ہو کر بھی ان کی غزل میں وہ بات نہیں رہی جو پہلے تھی، لیکن ہر غزل میں 1-2 شعر بابا ایسے نکال رہا ہے، تیور ہیں سر۔ حیرت ہوتی ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے سر، کچھ عطا کریں۔ جی میں غزل پیش کرتا ہوں۔ تجھ بن عزت کو کیا کروں گی، آہا، تجھ بن عزت کو کیا کروں گی، میں عشق تو برملا کروں گی، واہ 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 واہ، تجھ بن عزت کو کیا کروں گی، میں عشق تو برملا برملا کروں گی، چرخے پہ میں کاٹ کر کلیجا، آہا، پوشاک تیری بنا کروں گی، واہ 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 واہ، چرخے پہ میں کاٹ کر کلیجا کلیجا، پوشاک تیری بنا بنا کروں گی، اور آنکھوں سے نظر کے تار لے کر، آہا آہا آہا، آنکھوں سے نظر نظر کے کے تار لے کر، نالین تیرے سیاہ کروں گی، واہ 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 آنکھوں سے واہ نظر واہ کے واہ تار لے واہ کر واہ واہ واہ، نالین تیرے سیاہ سیاہ کروں گی، واہ 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 واہ، میں حسن تیرا نظر نہ لگ جائے، آہا، میں دھوم تیری مچا کروں گی، واہ 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 واہ، میں حسن تیرا نظر نہ لگ جائے، واہ واہ سر، کیا کہنے، میں دھوم تیری مچا کروں، اور تہمت کہیں ہوش کی نہ لگ جائے، آہا، تہمت کہیں ہوش کی، نہ لگ جائے، بے وجہ بھی اب ہنسا کروں گی۔ واہ 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 واہ، اور آخری شعر ہے کہ اس کا سے دل میں ڈال دے کچھ، ہائے، میں تیرے لیے دعا کروں، واہ 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 واہ، اس کا سے دل میں ڈال دے کچھ، میں تیرے لیے یہ دعا کروں گا۔ اچھا، اس رنگ میں دوسری غزل۔ اچھا، اب اس میں ہمارے ساتھ ٹریجڈی یہ ہوئی ہے، یہ ایک لمبا موضوع ہے کہ غزل ہمیں ملی ہے فارسی سے، سر، فارسی میں مذکر مؤنث لگ نہیں ہے، ہم کہتے ہیں تو آئی تو آیا، پنجابی جی کہتے ہیں تو آئی تو گئی تو آیا، فارسی میں ایک ہی ہے، آمدی، پاویں عورت ہے پاویں مرد۔ اچھا، اس سے پھر وہ مذاق عجم والا بھی آ گیا، امرت پرستی کا بھی آ گیا، اور محبوبہ کے لیے بھی مذکر کا صیغہ آ گیا۔ میں نے اب آ کر، خیر مجھے دوست کہہ رہے تھے کہ یہ تسی ہن آ کے شروع کیتا ہے، کہ وہ جیسے میرا ایک شعر ہے کہ کنارے پہ تو چل رہی ہے تیری روشنی اڑ رہی ہے۔ واہ 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 اچھا، واہ اسی واہ، طرح ایک غزل میں نے پچھلے دنوں کہی ہے کہ سوئی ہوئی ہو بستر نازک پہ میری یار، آہا، اور خواب میں اس کے ابھر آئے یہ تماشا۔ کیا کہنے سر، تو یہ ہمارے ساتھ ایک ٹریجڈی ہوئی ہے مذکر مؤنث کی، کیونکہ غزل ہمیں فارسی سے ملی ہے اور اس میں تانیث کا صیغہ نہیں ہے۔ اچھا، یہ دوسری غزل آپ دیکھیے۔ سر عطا کیجیے۔ مسجد میں دیا جلا چکی میں، آہا، مسجد میں دیا جلا چکی میں، تعویذ سب آزما چکی، واہ 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 واہ، اور اب جان کے ساتھ جائے گا عشق، ہائے ہائے، سچ ہے، اب جان کے ساتھ جائے گا عشق، اس جال میں اب تو آ چکی میں، واہ 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 اس واہ، جال میں اب تو آ چکی میں، اور سب ملک صاحب سب روئے تھے ہو کے سر بزانوں، قصہ تیرا جب سنا چکی میں، بہت اچھے، واہ 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 واہ، قصہ تیرا جب سنا چکی میں، اور ایک بار تو دیکھ کھول آنکھیں، آہا، اے زود ملال آ چکی میں، آ چکی میں، ایک بار تو دیکھ واہ واہ واہ، کھول آنکھیں، زود ملال کا سر اے جواب زود ملال آ آ چکی میں، اور اب پاس تیرے رہا ہی کیا ہے، کتنے تھے فریب کھا چکی میں۔ کیا کہنا، اور آخری شعر پر غور کریں، سب کر کے وضو کھڑے ہیں کب سے، آہا، سب کر کے وضو کھڑے ہیں کب سے، لے جاؤ کہ اب نہا چکی میں، ہائے 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 ہائے، سب کر کے وضو کھڑے ہیں کب سے، لے جاؤ کہ اب نہا چکی میں، اللہ مسجد میں دیا جلا چکی میں۔ اب جواب سنیے، اب مرد آتا ہے۔
بالوں میں کنگھی کرنے دے، آہا، میرے ہاتھوں خود کو سنورنے دے، واہ، بالوں میں کنگھی کرنے دے میرے ہاتھوں خود کو کو سنورنے دے، تیرے صحن میں جھاڑو دوں گا میں، آہا، مجھے پانی اپنا بھرنے دے، واہ 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 واہ، تیرے صحن میں جھاڑو دوں گا میں، مجھے پانی اپنا بھرنے دے، اٹھ کر سینے سے لگا لینا، آہا، پہلے مجھے خواب میں ڈرنے دے، ہائے 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 ہائے، واہ 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 اٹھ واہ کر واہ، سینے سے لگا لینا، کیا بات ہے سر، پہلے مجھے خواب میں ڈرنے دے، مت باندھ کے دم گھٹتا ہے میرا، آہا، تکیے پر زلف بکھرنے دے، واہ 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 واہ، مت باندھ کہ کیا دم مضمون گھٹتا ہے، ہے میرا، واہ 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 واہ، تکیے پر زلف بکھرنے دے۔ اور اس شعر پر غور کریں، جو سچ ہے تجھے معلوم تو ہے، آہا، مجھے اپنے طور مکرنے دے، واہ 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 واہ، جو واہ واہ، سچ ہے تجھے معلوم تو ہے، مجھے اپنے طور مکرنے دے۔ اور دلشاد کر اپنی آرائش، اس کا نام دلشاد رکھا ہے، دلشاد کون ہے؟ یہ بھی ایک معمہ ہے، دلشاد کر اپنی آرائش، پھر عشق کو اس پر مرنے دے۔ واہ واہ واہ، اب یہ سوال میرے ذہن میں تھا، میں نے کہا سر یہ مکمل کریں گے، میں اس کی شان نزول کے بارے میں اچھا، سوال کرنا چاہوں گا، تو آپ نے پہلے ہی بتا دیا کہ وہ ایک معمہ ہے دوسری آخری، سر، ترشے ہوئے بال قیامت ہیں، آہا، ترشے ہوئے یہ بال بال قیامت ہیں، یہ ناخن لال، آہا، او ہو، واہ 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 واہ، ترشے ہوئے بال واہ واہ واہ، قیامت ہیں، واہ واہ واہ، یہ ناخن لال قیامت ہیں، یہ ہونٹ، یہ ہونٹوں کے کونے، آہا، اف یہ خد و خال، اللہ اکبر، اف نے بات کہاں سے کہاں پہنچا دی ہے، یہ کیا ہونٹ، کہنا ہے، یہ ہونٹوں کے کونے، واہ 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 واہ، اف یہ خد و خال قیامت ہے، قیامت ہیں، اور سورج سے روشن ماتھے پر آہا، شکنوں کے جال قیامت ہے، قیامت ہیں۔ اور اس پر غور کیجئے، سر سر عطا، چاندی کا زلف میں لشکارا، آہا، چاندی کا زلف میں لشکارا، ڈھلتے ہوئے سال قیامت، ہا 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 ہا، چاندی کا زلف میں لشکارا، ڈھلتے ہوئے سال قیامت ہے، مسکان میں ہیروں کی بارش، یہ مال اموال قیامت ہے، قیامت ہے، اور کیا اس سے آگے جنت ہے، یہ ہجر و وصال قیامت ہے۔ قیامت ہے، کیا کہنے سر، کیا تو کہنے یہ جناب آپ کو سر، کیا کہنے سر، بڑی محبت آپ کی، ویسے اس کی شان نزول پہ کچھ نہیں، ابھی انتظار کریں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، زبردست سر، کیا کہنے، یہ ایک بڑا دل فریب اور زبردست اس پر معاملہ ہے۔ ہمارے دوست ہیں حارث خلیق جو ڈان میں لکھتے ہیں، جی جی، انہوں نے اس پر کالم لکھا اور اسی پورشن دلشاد نامہ پر ہی لکھا، کیا بات ہے، وہ خود بھی بہت اچھے نظم کو جی جی، بہت اچھے نظم گوئے، ہمارے سینئرز میں سے ہیں۔ جاتے جاتے سر، جو ہم یا میرے ساتھ کے میرے بعد کے جو آپ کے شاک بھی ہیں، مبتدی ہیں، غزل کے میدان میں اتر آئے ہیں، ان کے لیے اگر آپ کچھ کہنا چاہیں۔ پہلی چیز تو مطالعہ ہے، سر کوئی شک نہیں، میرے استاد تھے ڈاکٹر ظہیر فتح پوری، ان پر سر میں سر تفصیل سے ایک مضمون لکھ رہا ہوں مجروح صاحب کے لیے۔ مجھے انہوں نے کہا تھا کہ دو شاعر پڑھو، داغ اور فراق۔ کیا بات ہے، اچھا، داغ مجھے اچھے نہیں لگے کیونکہ ان کے ہاں وہ سرما اور چٹیا بہت زیادہ ہے، تو فراق کو میں نے پڑھا۔ تو جو بھی آپ کو شاعر اچھا لگتا ہے، لیکن یہ ہے کہ آپ اگر آپ نے غزل کہنی ہے تو آپ کلاسیکل اور ماڈرن دونوں شاعر پڑھیں، دونوں قسم کے شعراء پڑھیں، آپ میر کو بھی پڑھیں، غالب کو بھی، مصفی کو پڑھیں، کیا کمال ہاں کا ہاں ہاں ہاں، شاعر ہے مصفی۔ کیا بات ہے سر، اور پھر جدید میں فراق گورکھ پوری کو پڑھیں، ناصر کاظمی بہت بڑا غزل گو ہے، بہت بڑا غزل گو ہے، کیا بات ہے، شکیب، شکیب جلالی ہے، اس کے چند شروع کے جی جی، جو کمال کی غزلیں 33 غزلیں جو جی بہت کمال کی ہیں، وہ تو میں خود اس کا بہت بڑا قاسمی فین صاحب ہوں، نے جو جی۔ اور نہیں، ہمیں تو اس وقت یہ 60 کی دہائی میں جب بی اے میں پڑھتا تھا 64-65 میں، اس وقت فنون کا آیا تھا غزل نمبر، جی بالکل آیا، اس میں یہ چیزیں آئی تھیں۔ اچھا، پھر غزل میں جان ایلیا اور رسا چغتائی، تو سر سر سب کو پڑھیں، اور سر، پھر یہ ہے کہ کسی گروپ سے وابستہ نہ ہو،
کیا خوبصورت بات کہ ہے. یہ واہ گروپ ہے. اب دیکھیں ہم نے جس زمانے میں لکھ رہے تھے، ینگ تھے، طالب علم تھے، بعد میں بھی اوراق اور فنون کی سر پٹبل چل رہی تھی، ہم دونوں میں چھپے، ہمارے لیے دونوں محترم تھے. کسی ایک گروپ سے شخصیات کا بھی یہی ہے کہ میرا ادب میں فلانا پیر ہے. آپ اچھا ادب تب تخلیق کریں گے جب آپ وہابی بن جائیں گے ادب میں. کیا بات وہابی ہے. کا کوئی پیر نہیں ہوتا. آپ سب کا احترام کریں، واہ واہ پیر واہ، کسی کو نہ مانے، اپنا رستہ خود نکالیں. کیا بات ہے سر. تو یہ میری نصیحت کہہ لیں یا نہیں نہیں تجویز کہہ لیں سر کہ بہت مطالعہ کریں سر، اور تعصب نہ رکھیں کیا بات ہے کہ سر. میں نے اس کی طرفداری کرنی ہے اور اس کی نہیں کرنی ہے. کیا بات ہے. اور وہ جو ہمارے پہلے ہوتے تھے، استاد کے پیچھے بیاض اٹھائے ہوئے چل رہے تھے، اور استاد کے حریف نے اگر غزل کہی ہے تو اس کی ایسی تیسی کر دی، وہ ٹھیک نہیں. نظر آتش والا کام ہو. سب کا احترام کریں. سر بہت. میں بھی کسی گروپ سے، میرے نزدیک ابھی بہت لمبی بحثیں ہیں. آپ دیکھیں کہ اکبر علی ناطق، بڑا علی اکبر ناطق کنٹروورشل آدمی ہے، حسان کا بہت دوست ہے، وہ میرا بیٹا بنا ہوا ہے. اختر عثمان بہت میرا احترام کرتا ہے، میں بھی اس سے بہت پیار کرتا ہوں. فرحت عباس شاہ، افتخار عارف صاحب ہیں، فرحت عباس شاہ ہیں. اور ان نوجوانوں کو بھی میں یہی کہتا ہوں کہ کوئی ایسی بات نہیں کی جائے کہ جس پر بعد میں معذرت کرنی پڑے. یہ ایک کرائٹیرین ہونا چاہیے کہ ایسی بات نہیں کی جائے جس پر بعد میں معذرت کرنی پڑے. کیا بات ہے سر، بہت شکریہ آپ کا سر. اور میں سر کی بات کے بعد، میری تو اتنی بساط نہیں ہے میں بات کروں، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ 2.5 دہائیاں جو ہے وہ 2 دہائیاں تقریباً خاک چھاننے کے بعد اب میں بھی وہابی ہو چکا ہوں. اچھا ماشاءاللہ. اب میں مکمل وہابی ہو چکا ہوں. سو دوستو، آپ سے گزارش ہے کہ اظہار صاحب کے لیے، ان کی صحت والی زندگی کے لیے آپ لازمی دعا کیجیے گا، اور جتنے پیار سے آپ نوازتے ہیں ہمیشہ، اس ویڈیو لنک کو بھی زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا. آپ کے ذہن میں اگر کوئی سوال ہو تو وہ کمنٹ باکس میں لازمی کمنٹ کیجیے گا. سخن کو سبسکرائب کیجیے گا. اپنا خیال رکھیے گا، اپنے ارد گرد کا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.